بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر پیسوں کے پیچھے پاگل تھا۔ وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جب ایک دفعہ میرے شوہر نے پتہ نہیں کیا کیا کہ وہ سب سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وہ مجھ سے بھی یہی چاہتا تھا۔ مجھے لگا اس نے اس بار لازمی کوئی بڑی غلطی کی ہے، مگر میں نے چھپنے اور کہیں اور جا کر رہنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مجھے اپنے کپڑے پہناتا اور کہتا کہ صوفے کے پیچھے سو جاؤ، اور خود کہیں چلا جاتا تھا۔ صبح جب میں اٹھتی تو میرا جسم درد سے چور ہوتا، لیکن میں اس وقت حیران ہوتی جب میرے پہنے شوہر کے کپڑوں کی جیب سے پیسے نکلتے تھے، جن کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ لیکن جب میں اس سب کے پیچھے کی حقیقت سے واقف ہوئی تو وہ جانتے ہی سب کا دل کانپ کر رہ جائے گا۔ میرا نام سائرہ ہے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ شادی کے بعد پہلے پہل ہم جوائنٹ فیملی میں ہی رہتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ میرے شوہر کے 2 اور بھائی تھے جو اس سے بڑے اور شادی شدہ تھے۔ دونوں کے ہی 3 بچے تھے جو ہر وقت گھر کو سر پر اٹھائے رکھتے تھے۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن میں ابھی تک اولاد کی رحمت سے محروم تھی۔ میں خود ماں نہیں بنی تھی، تو پھر بھی مجھے دوسری ماں اور ان کے بچوں کا ذرا لحاظ نہیں تھا۔ بس ان سے دور دور ہی رہتی تھی۔ مجھے اپنا سسرال گھر کم اور چڑیا گھر زیادہ لگتا تھا۔ یہاں پر ہر وقت کوئی نہ کوئی آن موجود ہی ہوتا تھا۔ 2 نندیں تھیں جو کہ کچھ دور ہی بھی آئی ہوئی تھیں، تو وہ بھی کسی بھی وقت آ دھمکتی تھیں۔ مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر مجھ پر گھر کے کام کا بوجھ کم ڈالا جاتا تو، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ میری جٹھانیوں کو بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کام سے چھٹکارا مل جاتا اور میرے بچے نہ ہونے کی وجہ سے کام میں پیستی رہ جاتی، جس پر میں اللہ سے شکوہ کرتی کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، نہیں تو میں نے ایک دن ان کے کام کر کر کے ختم ہو جانا ہے۔ میرے شوہر کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، اسے تو 2-4 کرنے کی پڑی رہتی تھی۔ تینوں بھائی کا کاروبار مشترکہ تھا، تو پیسے کی کافی ریل پل تھی۔ میرا شوہر چھوٹا ہونے کی وجہ سے کاروبار کی طرف زیادہ توجہ دیتا تھا، اس کا وقت بھی زیادہ وہیں گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہر شادی شدہ لڑکی کی طرح میرے اندر بھی الگ گھر کی خواہش پیدا ہونے لگی تھی، جہاں پر میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکوں۔ مگر یہ بات اپنے شوہر سے کہنے میں مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے۔ لیکن ایک دن میں نے اس کا موڈ اچھا دیکھتے اس سے الگ گھر میں رہنے کی بات کر ہی لی، جس پر تو وہ تھوڑی دیر خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ وہ بھی اس سلسلے میں کافی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ کاروبار سے کچھ پیسے لگتے ہیں تو وہ الگ گھر کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ میں اس کی باتیں سنتے بہت خوش ہو گئی تھی کہ میرے شوہر کو میرا بہت خیال ہے۔ وہ میری بات آسانی سے مان گیا ہے۔ میرے شوہر نے جب سب گھر والوں کے سامنے الگ گھر میں رہنے کی خواہش کا اظہار کیا تو سبھی آگ بگولا ہو گئے۔ میرے شوہر کو سب کی بہت زیادہ باتیں سننے کو ملی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس بات کو لے کر بھائیوں کے درمیان جھگڑا بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ تینوں ہاتھا پائی پر آتے، میری ساس نے اپنی روب دار آواز میں کہا کہ وہ سب لڑنا بند کر دیں، اور جس کا یہاں رہنے کا دل کرے وہ رہ سکتا ہے، لیکن جہاں مرضی رہو، جب تک میں زندہ ہوں کاروبار الگ ہوگا۔ ماں کی بات سنتے بڑے دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور ان کی بات مانتے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ میرا شوہر اپنی ماں کی بات سنتے ہی بپھر اٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسے کاروبار میں بھی ابھی اور اسی وقت اپنا حصہ چاہیے، کیونکہ کاروبار پر سب سے زیادہ اس کی محنت ہے، تو اس کا کاروبار پر حق بھی دوسروں سے زیادہ بنتا ہے۔ وہاں موجود سبھی اس کی طرف افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سب کو لگ رہا تھا اسے یہ سب باتیں میں نے سکھائی ہیں، اس سب پر میں نے اسے مجبور کیا ہے۔ سب کو ہی میرا شوہر ٹھیک اور میں غلط لگنے لگی تھی کہ میں نے بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیا ہے، حالانکہ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ الگ گھر کی خواہش ضرور تھی، لیکن یوں سب کے دلوں میں ہمیں لے کر بدگمانی دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بات بڑھتے دیکھ کر میں نے کئی بار اشارے سے اپنے شوہر کو چپ کرنے کو کہا، لیکن وہ کسی طور سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسی طرح لڑتے جھگڑتے کئی دن گزر گئے تھے۔ پہلے جس گھر میں ہر وقت ہنسنے بولنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں، اب کچھ دن سے وہاں سناٹا چھا گیا تھا۔ صرف کسی وقت ناسمجھ بچے ہی کوئی شور کرتے نظر آتے، لیکن انہیں بھی ان کی مائیں زیادہ کمرے میں ہی رکھ رہی تھیں۔ گھر کے باقی سب افراد تو پھر بھی آپس میں کوئی نہ کوئی بات کر رہے تھے، لیکن ہم میاں بیوی سے کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے الگ گھر کی ڈیمانڈ کر کے ہم نے گناہ کر دیا ہے، جو یوں سب ہم سے منہ موڑ گئے ہیں۔ میں اس ساری صورتحال سے جلد ہی گھبرا گئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں، اسے کوئی الگ گھر نہیں چاہیے، وہ سب کے ساتھ رہ لے گی۔ لیکن میرا شوہر غصے سے بولا کہ اب تو وہ کسی صورت اپنی ضد سے نہیں رکے گا۔ اگر اس موقع پر اس نے سب کے سامنے سر جھکا دیا تو سب جو پہلے ہی اس پر اپنا حکم چلانا فرض سمجھتے ہیں اس پر حاوی ہو جائیں گے،
اور وہ ساری زندگی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کو ترس جائے گا۔ اس نے کہا کہ اس نے اب تک دن رات کا فرق بھلائے کاروبار پر جو محنت کی ہے وہ اسی ایک دن کے لیے کی ہے۔ وہ اس وقت اپنے دونوں بھائیوں سے زیادہ پیسے والا ہے۔ اس نے اپنی عقل مندی سے بھائیوں کا حصہ بھی اپنی طرف کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر گھر والے اسے کچھ نہ بھی دینا چاہیں تو پھر بھی اس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی باتوں سے بس یہی اندازہ لگایا کہ وہ اب تک ساری زندگی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ 2 نمبری ہی کرتا رہا ہے۔ وہ کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر کو اپنی بات پر ڈٹے دیکھ کر اس کے بھائیوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی گھر سے اور کاروبار سے اس کا حصہ اسے دے دیا تھا، جس سے ہم نے ایک گھر خرید لیا تھا۔ جو بھی تھا، الگ گھر میں آ کر میں بہت خوش تھی۔ یہاں پر میں اپنی مرضی سے سوتی اور جاگتی تھی۔ میں اپنی مرضی سے جب جی چاہتا کھانا پکاتی اور کھاتی، اور جب دل چاہتا اپنی دوستوں کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ میرا شوہر تو گھر اور کاروبار کے الگ ہوتے ہی اتنا زیادہ مصروف ہو گیا تھا کہ میں اس کی شکل بھی بہت کم دیکھ پاتی تھی۔ پتہ نہیں وہ رات کو کب گھر میں آتا اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی چلا جاتا تھا۔ وہ تو جیسے ایک روبوٹ بن گیا تھا جسے زیادہ سے زیادہ کام کرنا تھا اور پیسہ کمانا تھا۔ مجھے اس کی روٹین سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ اگر کبھی میں اس بارے میں زیادہ محسوس بھی کرتی اور اپنے شوہر سے شکوہ کر بیٹھتی کہ وہ مجھے اور گھر کو بالکل وقت نہیں دیتا، تو وہ آگے سے ایک ہی جواب دیتا کہ اس کا کاروبار ایک بار سیٹ ہو جائے تو وہ اس کے بعد فارغ ہی رہے گا اور پھر سارا وقت تمہارا، اور ویسے بھی وہ یہ سب میرے آرام و سکون کے لیے ہی کر رہا ہے۔ جس پر میں بہت خوش ہو جاتی تھی کہ میرے شوہر کو میرا بہت خیال ہے، وہ میرے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ الگ گھر میں شفٹ ہونے سے میں جو پہلے سے بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور خود کو ایک آزاد پرندہ سمجھنے لگی تھی، کچھ ماہ بعد ہی سب سے میں اکتانے لگی تھی۔ اس گھر میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ اللہ سے دعا کرتی کہ وہ مجھے جلد از جلد اولاد سے نواز دے، لیکن میری یہ دعا بھی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کئی بار کہا کہ ہمیں کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے، لیکن وہ مانتا ہی نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا۔ کبھی میری بات پر اقرار بھی کر لیتا تو پھر عین وقت پر اپنی کسی مصروفیت کا بہانہ کر کے انکار کر دیتا اور کہتا کہ تم اکیلی چلی جاؤ، اور جب اس کے پاس کبھی وقت ہوا تو وہ بھی کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا، جس پر مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو میری رپورٹ بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے بس سر ہلا دیا اور کہا کہ وہ بھی بس کچھ دن تک چیک اپ کروا لے گا۔ مجھے ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دی تھیں جن کو میں باقاعدگی سے کھاتی تھی، کیونکہ اب میں دل سے چاہتی تھی کہ ہماری اولاد ہو جائے اور دیر کسی نقصان کا باعث نہ بن جائے، اور پھر لوگوں کی باتیں اور تانے کہ اللہ نے ہمیں اس خوشی سے اس لیے محروم رکھا ہے کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کا لحاظ نہ کرتے اپنی ایک الگ ہی دنیا بسا لی ہے۔ میرا شوہر تو سارا دن اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، مجھے ہی ہر کسی کی باتیں برداشت کرنی پڑتی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ اللہ پاک اولاد دے تو ان سب کے میں اچھے سے منہ بند کروا سکوں، لیکن میرا چیک اپ کروانا اور دوائیاں کھانا کسی کام نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے کچھ دن بعد کہا کہ وہ بھی چیک اپ کروا چکا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہے۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر تسلی دیتا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو خود کو دکھی مت کیا کرو، جب اللہ چاہے گا ہمیں اس خوشی سے نواز دے گا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، میں جیسے کچھ ایب نارمل سی ہو گئی تھی، بات بات پر شوہر سے جھگڑنے لگی تھی، جس سے تنگ آتے وہ جو گھر پر اب وقت گزارنے لگا تھا پھر سے گھر سے باہر رہنے لگا۔ اسی دوران وہ مجھے کچھ پریشان لگنے لگا تھا، لیکن ہمارے درمیان اب کچھ دوری سی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں چاہتے ہوئے بھی اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھ نہیں سکی تھی۔ ایک دن جب وہ گھر پر نہیں تھا تو گھر کے دروازے پر ایک مرد آیا۔ میں نے گھر کے اندر سے ہی اس کی آمد کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ میرے شوہر کا دوست ہے، اسے میرے شوہر سے کوئی کام ہے۔ میں نے یہ سنتے ہی تھوڑا سا دروازہ کھولتے باہر جھانکا تھا کہ دیکھ سکوں یہ میرے شوہر کا کون سا دوست ہے، کیونکہ میں اس کے سب دوستوں سے واقف تھی، لیکن میں نے جیسے ہی باہر دیکھا تو باہر موجود شخص جیسے دروازے پر ہی نظریں ٹکائے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں خود پر محسوس کرتے میں دوبارہ جلدی سے دروازے کے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ شخص کچھ خوفناک سا لگا تھا مجھے، میں اسے نہیں جانتی تھی، اسی لیے اسے جواب دیتی کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، جلدی سے دروازہ بند کرتی گھر کے اندر آ گئی تھی۔ مجھے اس شخص سے بہت خوف سا محسوس ہوا تھا، اس لیے میرا دل ڈر کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس دن رات کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے آج گھر کے دروازے پر آئے شخص کے بارے میں بتایا تو وہ یہ سب سنتے ہی بہت پریشان سا ہو گیا تھا، جس پر میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال مٹول سے کام لے گیا اور مجھے آئندہ گھر میں محتاط رہنے کا کہنے لگا، اور کہا کہ اگر پھر کبھی گھر کے دروازے پر کوئی انجان شخص آئے تو میں کبھی بھی دروازہ نہ کھولوں۔ اس کی باتیں سنتے ہی میں سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور میرا شوہر خود سے مجھے کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا، جس پر میں بس کندھے اچکا کر رہ گئی تھی کہ مجھے کیا، جو مرضی ہو۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرا شوہر گھر سے زیادہ وقت باہر گزارنے لگا اور گھر آتا بھی تو وہ بہت پریشان حال لگتا تھا۔
مجھے لگنے لگا جیسے وہ مجھ سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اکتا سا گیا ہے اور اب اپنے گھر والوں سے کاروبار اور گھر الگ کرنے پر پچھتا رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے تو اسے مجبور نہیں کیا تھا یہ سب کرنے پر، تو اب پچھتاتا رہے۔ مگر ایک بار پھر اولاد نہ ہونے کا دکھ مجھ پر جیسے حاوی ہونے لگا تھا۔ ایک دن میرا شوہر بہت پریشانی اور گھبراہٹ میں گھر آ گیا اور مجھے جلدی سے چادر لے کر باہر آنے کو کہا۔ اس نے کہا میں اپنے چند سوٹ بھی اپنے ساتھ لے لوں کیونکہ وہ مجھے میرے بھائی کے گھر چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے جب راستے میں اس سب کی وجہ پوچھی اور اپنے شوہر کے بتانے پر میں اس وقت اس کی پریشانی سمجھنے کی بجائے میں اس بات پر اڑ گئی کہ میں اپنے بھائی کے گھر نہیں رہوں گی کیونکہ میری بھابھی کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ والدین حیات تھے نہیں، جس کی وجہ سے میں کچھ زیادہ ہی خود سر ہو گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے بات نہ مانتے دیکھ کر بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ مجھے واپس گھر لے چلتا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے اس کی تمام باتیں ماننی پڑیں گی، جس پر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر میرا شوہر دن کے اجالے میں تو نہیں لیکن رات کے اندھیرے میں مجھے اپنے ساتھ گھر لایا تھا، اور جس حلیے میں لایا تھا وہ سب میرے لیے اچھنبے کا باعث تھا۔ وہ کھل کر کوئی بھی بات مجھے بتانے کو تیار نہیں تھا۔ میں اگر زیادہ زور دیتی تو آگے سے غصے سے مجھے جھڑک دیتا تھا۔ میرا شوہر اس رات مجھے اپنے کپڑے پہنا کر گھر لایا تھا، جیسے کسی کو دکھانا چاہتا ہو کہ اس کے ساتھ کوئی عورت نہیں بلکہ مرد گھر کے اندر داخل ہوا ہے۔ میں نے گھر آتے ہی اپنے اس حلیے سے نجات حاصل کرنی چاہی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا، جس پر جواباً میں نے بھی اسے غصے سے گھورا تھا کہ وہ خود تو پاگل ہو گیا ہے، ساتھ مجھے بھی پاگل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پھر اس کے زیادہ غصہ کرنے پر میں مان ہی گئی تھی۔ مگر جب میں سونے کے لیے کمرے میں جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ گھر سے جا رہا ہے اور جاتے وقت وہ گھر کے دروازے کو باہر سے تالا لگا جائے گا، جس سے سب کو لگے گا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر سونے کی بجائے آج لاؤنج میں موجود صوفے کے پیچھے سو جاؤں، جس پر میں کوئی بحث کیے بغیر مان گئی۔ اور اپنے شوہر کے گھر سے جانے کے بعد مجھے خوف تو بہت محسوس ہوا، اور جو سب میرا شوہر کرتا پھر رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ لازمی اس نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس کی وجہ سے پولیس یا پھر کوئی اور اس کے پیچھے ہے، جس کی وجہ سے وہ یوں مجھے اور خود کو چھپاتا پھر رہا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ جس طرح وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مخلص نہیں تھا، اسی طرح اب بھی لازماً اس نے کوئی دولت کمانے کے چکروں میں دو نمبری کی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ کسی کی نظروں میں آ گیا ہوگا۔ میری یہ رات بہت بے چینی اور ڈرتے ہوئے گزری تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اس رات کے بعد سب کچھ نارمل ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ میری زندگی دن بدن مشکل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میرا شوہر رات کے پہلے پہر گھر آتا اور پھر چلا جاتا، جبکہ میں اس گھر میں بالکل قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ اس سے اچھا تھا کہ بھائی کے گھر ہی رہ لیتی، لیکن اب میرا شوہر مجھے گھر سے باہر لے جانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جب بھی آتا تو مجھ سے پوچھتا کہ میں ٹھیک ہوں اور رات یا دن کو کچھ ہوا تو نہیں، جس پر میں نفی میں سر ہلا دیتی تھی۔ مجھے اس طرح اپنے شوہر کے لباس میں صوفے کے پیچھے سوتے تیسری رات تھی۔ جب اس رات کی صبح میں اٹھی تو میرا جسم و دماغ کچھ سن سے تھے۔ جسم میرا بہت درد کر رہا تھا، جبکہ دماغ ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل جامد ہو چکا ہے۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی موٹی ہو گئی تھی، اس لیے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتی میں زمین سے اٹھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جسم کا درد زمین پر سونے کی وجہ سے ہے، اس لیے میں سر جھٹکتے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب چلتے وقت مجھے اپنے شوہر کے کپڑوں کی قمیص کی سائڈ جیب کچھ بھاری محسوس ہوئی۔ میں نے حیرانی سے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ یہ بھاری کیسے ہو گئی، کیونکہ میں نے تو اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا۔ لیکن جب میں نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، کیونکہ میرے ہاتھ میں پیسے تھے۔ مگر میں جلد ہی اپنی حیرانی کو جھٹک گئی تھی کہ شاید میرے شوہر کے پیسے اس طرح جیب میں رہ گئے ہوں اور مجھے پتہ نہ چلا ہو۔ میں اس وقت تو اپنے ساتھ رونما ہوئے ہر عمل کو اپنے دماغ کا خلل سمجھتی بھول گئی تھی، لیکن اس کے بعد ہر رات میرے ساتھ یہ ہونے لگا تو میں جیسے پاگل ہونے لگی تھی۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ میرے شوہر کی رضامندی سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جس طرح روز مجھ سے ہر چھوٹی چھوٹی بات پوچھتا تھا، مجھے لگا کہ شاید وہ اسی بات کے انتظار میں ہے۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ میرا شوہر اتنا بدکردار، اتنا لالچی ہو چکا ہے کہ میرے ذریعے سے پیسے کمانا چاہتا ہے، جس پر مجھے اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ میں اس وقت غصے میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ اپنے شوہر کے ہر بار پوچھنے پر کہ میں ٹھیک ہوں، گھر پر کوئی آیا تو نہیں، میں آگے سے صاف انکار کر دیتی تھی، اور ہر رات کے بعد صبح جیب سے ملنے والے پیسوں کو اپنے پاس چھپاتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے جو چاہتا تھا وہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ جس دولت کے لیے مجھے اس راہ پر لایا ہے، اس پیسے کی میں اسے بھنک بھی نہیں لگنے دوں گی، اور خود اس پیسے پر عیش کروں گی۔ میں اس وقت اپنے شوہر پر اتنا غصہ تھی کہ اس سب میں مجھے اپنی عزت و وقار کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔
بلکہ اب تو میں جیسے خود پیسوں کے لالچ میں پڑ گئی تھی۔ بے شک اس کے لیے مجھے جو مرضی کرنا پڑتا میں کرنے کو تیار تھی، مگر رات کے وقت مجھ پر کوئی ایسی اسپرے کر دی جاتی تھی جس پر میں ہوش میں تو ہوتی تھی لیکن کچھ کر نہیں پاتی تھی۔ میرا جسم بالکل پیرالائز ہو جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ صبح ہوتے ہی میں سب کچھ بھول جاتی تھی۔ بس اپنے جسم کا درد اور جیب میں پیسے کا خیال ہی ہوتا، اور پیسے دیکھتے ہی میں سب بھول جاتی تھی۔ اسی طرح 1 ماہ گزر گیا اور میں نے اپنے شوہر کو کسی بات کی خبر بھی نہیں لگنے دی تھی۔ 1 ماہ بعد میرے شوہر نے گھر میں رہنا شروع کر دیا تھا، جس پر میں سمجھی کہ شاید وہ اپنے بنائے منصوبے کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکا، اس لیے مایوس ہو کر گھر رہنے لگا ہے، جبکہ میں اب اس کے گھر میں رہنے پر کچھ ناخوش تھی، کیونکہ اب میرے پاس پیسے آنا بند ہو جانے تھے اور مجھے ایک بار پھر پیسے کے لیے شوہر کا منہ تکنا تھا، اس کی منتیں کرنی تھیں، جس پر میرا مزاج بگڑنے لگا تھا۔ اگر میرا شوہر ہر وقت 2 سے 4 کرنے کے چکروں میں رہتا تھا اور اس کے لیے وہ ہر ناجائز کام بھی کر جاتا تھا تو میں بھی اس کی بیوی تھی، مجھے بھی اب بس اپنے پاس پیسے نہ آنے کا غم تھا، اس کے علاوہ اپنی اور شوہر کی عزت کا کوئی خیال نہیں تھا۔ انہی پریشانی کے دنوں میں مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ اب کوئی بھی مجھے ماں نہ بننے کے طعنے نہیں دے سکے گا۔ اس خبر سے میرا شوہر بھی بہت خوش ہوا تھا، اسے اس خوشی میں اپنے گھر والوں کی یاد آئی تو وہ مٹھائی لے کر اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ جانے کو کہا، لیکن میں منع کر گئی تھی۔ وہ جب اپنے گھر سے آیا تو بہت خوش تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اس کے گھر والوں نے اس کا بہت اچھا استقبال کیا ہے اور اس کی ماں اور بھائی اس کی سب غلطیوں پر اسے معاف کرتے اسے گلے سے لگا گئے تھے۔ اس نے یہ ساری باتیں اور اس کے علاوہ وہاں ہوئی ہر ایک بات گھر آ کر مجھے بتائی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے ایسے کھل کر کبھی بات نہیں کی تھی جیسے آج کر رہا تھا۔ اتنا خوش تو وہ اپنے باپ بننے کی خبر پر بھی نہیں ہوا تھا جتنا وہ اپنے گھر والوں سے ملنے اور ان کی طرف سے ملنے والے پیار سے خوش تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سب کے ساتھ جا کر رہنا چاہتا ہے۔ وہ شاید یہ بات پہلے کبھی نہیں سوچتا، لیکن آج اپنے گھر والوں کی بڑائی دیکھ کر اس کا دل بہت شرمندہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بھائیوں سے الگ ہو کر بہت مشکلوں کا شکار رہا ہے، اسے اب عقل آ گئی ہے تو وہ اب دیر نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے میری رضامندی جاننی چاہی تو میں دل سے راضی ہو گئی تھی کہ سچ میں اکیلے رہنا بھی بہت مشکل تھا۔ بس میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہاں جا کر کسی کو اپنے اوپر روک ڈالنے نہیں دوں گی اور اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے وہ جس مشکل کا شکار تھا، یقیناً اس مشکل سے اس کی ماں کی دعاؤں نے اسے بچایا ہے، جبکہ اس کی اس بات پر میں ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی تھی کہ واقعی وہ ان دنوں کسی مشکل میں گرفتار تھا یا پھر سب ڈرامہ کرتے پیسے کے لالچ میں مجھے غیر مردوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ لیکن مجھے اس کے چہرے پر ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی تھی، تو مجھے لگا میں ابھی اپنی جان کھو بیٹھوں گی، مگر یہ سب کچھ پل کے لیے ہی تھا، کیونکہ کچھ دیر بعد میں نے ڈھیٹوں کی طرح سب سوچوں کو جھٹک دیا کہ اگر میں وہ سب کر بھی چکی ہوں تو کیا ہوا، میرا شوہر میرے ہر عمل سے بے خبر ہے اور اب تو کسی کو کچھ پتہ چلنے سے رہا، مگر آگے چل کر یہ سب میری بہت بڑی بھول ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ گناہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو ہی جاتا ہے، مگر اس کے باوجود میرے دل میں کہیں نہ کہیں پشیمانی نے ڈیرا ڈال ہی دیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی ماں بننے کی خوشخبری کو بھولتے بس خاموش رہنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے 1-2 دن میں ہی یہ گھر چھوڑنے اور اپنا کاروبار دوبارہ سے اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل کرنے کا بندوبست کر لیا تھا۔ میں اپنی طرف سے اپنی ساری غلطیوں اور گناہوں کو اسی گھر میں چھوڑے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ضمیر کو سلانے کا سوچا تھا کہ اب میں اس گھر سے جاتے ہی اپنی نئی زندگی کا آغاز اپنے بچے کے ساتھ کروں گی۔ جب ہم دونوں اس گھر میں گئے تو سب نے مجھ سے بہت اچھے سے بات کی تھی۔ اس گھر سے جاتے وقت سب نے جو رویہ میرے ساتھ اپنایا تھا، اب سب اس پر شرمندہ تھے، کیونکہ اس کے شوہر نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے اسے اس گھر سے جانے کو نہیں کہا تھا۔ یہ سب اس کا اپنا فیصلہ تھا، جس پر میں ایک بار پھر شرمندگی کے ہاتھوں گہرائی میں گر گئی تھی، کیونکہ وہ سب بھی میں نے بس اوپری دل سے ہی کہا تھا، کیونکہ دل سے تو میں واقعی الگ گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ اس گھر میں آ کر میں نے دل سے سب کو اپنا مان لیا تھا اور سب سے گھل مل کر رہنے لگی تھی۔ میرا شوہر بھی پچھلی سب باتوں کو بھولتا اپنے بھائیوں اور گھر والوں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ میرا شوہر یہاں آ کر بہت مطمئن اور خوش تھا۔ خوش تو میں بھی تھی، لیکن شاید مطمئن نہیں تھی، کیونکہ میرا ضمیر مجھے کچوکے لگائے رکھتا تھا۔ میں لاکھ خود کو سمجھاتی، لیکن وہ سب میں بھول نہیں پا رہی تھی۔ یہ میرے دل پر ایسا بوجھ تھا جو میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بدلہ لیتے لیتے اپنا سب کچھ گوا لیا تھا۔ ایک دن میرا شوہر رات کے اندھیرے میں گھر واپس آیا تو میں سو رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی مجھے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا تھا، جس پر میں چیختی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے مجھ سے جو پوچھا وہ سن کر میں زندہ درگور ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، جس پر میں حیرت سے اپنی پوری آنکھیں کھول گئی تھی۔ میں نے مرمری آواز میں کہا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، جس پر اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارتے میری طرف کچھ کاغذات پھینکے، جن کو پڑھتے ہی میں زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑی تھی۔ ان کاغذات پر لکھا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور میں جو یہ سوچ کر اس گھر میں آئی تھی کہ میں اپنا گناہ وہیں پیچھے چھوڑ آئی ہوں، میری سب سے بڑی بھول ثابت ہوا تھا۔
وہ گناہ اس گھر میں میرے ساتھ آیا تھا اور شاید اب ساری زندگی مجھے اسی گناہ کے ساتھ گزارنی تھی۔ میرے شوہر نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ پہلے اپنا چیک اپ تو کروایا تھا لیکن اپنی رپورٹس نہیں لے سکا۔ اس کے سامنے وہ بہانہ بنا گیا تھا کہ اس کی رپورٹس ٹھیک ہیں۔ اس نے یہ سب بتاتے میری طرف خون خوار نظروں سے دیکھتے مجھ سے دوبارہ اپنا سابقہ سوال دہرایا تھا، جس پر میں ہچکیوں سے روتی اس کے سامنے اپنا گناہ کا اقرار کر گئی تھی، جس پر وہ اپنا سر پکڑتا وہیں میرے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اونچی آواز میں رو دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی چہرہ جھکائے روتی تھی۔ میرے شوہر نے روتے ہوئے کہا کہ وہ ساری زندگی سب کے ساتھ 2 نمبری کرتا رہا ہے۔ ان دنوں وہ جب کسی سے چھپتا پھر رہا تھا اس نے اس کے ساتھ بھی بے ایمانی کی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اس طرح کا انتقام لیا تھا۔ اب اللہ پاک نے اس کے ساتھ یہ جو بھی کیا اس کے عملوں کی ہی سزا ہے۔ وہ کسی سے کوئی شکوہ کرنے کے لائق نہیں بچا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے خسارے پر بس روئے چلے جا رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔